بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ابو بکر احسان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بیکس اینڈ فیکٹس۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا نظام ہی بدل دیا۔ ایک ایسی کہانی جو صرف بزنس کی نہیں، پاور، سیکرٹس اور سروائیول کی ہے۔ وہ شخص جسے دنیا آئل مافیا کہتی ہے، جس نے اپنے کمپیٹیٹرز کو مجبور کر دیا کہ وہ اسی کے ساتھ ڈیل کرے، جس نے صرف امریکہ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں 70% سے زائد آئل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایک وقت تھا جب دنیا آئل کو ترس رہی تھی اور یہ وہ شخص تھا جو دنیا کو تیل دے رہا تھا لیکن اپنی شرائط پر۔ یہ کہانی ہے جان ڈی راکفیلر، ایک ایسے انسان کی جو اپنے وقت میں 70% آئل کا مالک تھا۔ یہ کہانی صرف پاور اور پیسے کی نہیں، یہ کہانی ہے فراڈ، دوستی، دشمنی، ڈیلوں اور ایک ایسے امپائر کی جسے امریکہ کی گورنمنٹ کو توڑنے کے لیے 6 سال تک کیس لڑنا پڑا۔ جان ڈی راکفیلر کا باپ ولیم راکفیلر، دنیا اسے ڈیول بل کے نام سے جانتی تھی۔ وہ ایک ٹریولنگ سیلز مین تھا لیکن اصل میں کون مین۔ وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، ان کو جھوٹی دوائیں بیچتا جس میں الکوہل اور نارکوٹکس ہوتی تھی۔ لوگ بیچارے سوچتے کہ یہ میریکولس ٹونک ہے لیکن وہ ان کی جیب صاف کر جاتا۔ یہی نہیں، وہ ایک ہی وقت میں 3 عورتوں سے شادی کر چکا تھا، 3 زندگیوں کو دھوکہ دے کر۔ جب ڈیول بل پر ایلیگیشنز بڑھنے لگے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کلیولینڈ چلا گیا، جہاں جان ڈی راکفیلر کی اصلی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جان نے اپنے باپ کے فراڈ سے ایک بات سیکھی، دنیا صرف ان لوگوں پہ بھروسہ کرتی ہے جو ٹرسٹ وردی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس نے بچپن میں ہی اپنے آپ سے وعدہ کیا، میں ریلائبل بنوں گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں اکاؤنٹنگ کا کام شروع کیا۔ راکفیلر ایک چھوٹے سے آفس میں کام کرتا تھا جہاں فائلیں اٹھانا، اکاؤنٹس دیکھنا اور باس کے آرڈرز لینا۔ اس کی سیلری تب صرف کچھ ڈالرز تھی۔ ایک دن اس نے اپنے باس کا پرسنل چیک دیکھا، $2000 کا چیک۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ بندہ صرف آفس چلا رہا ہے اور یہ چیک مل رہا ہے، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ یہ مومنٹ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ کوئی آدمی چیک کما سکتا ہے بنا چوری کے تو میں بھی کما سکتا ہوں۔ اسی سوچ نے اسے بزنس کی دنیا میں انٹر کروایا، جہاں اس نے ٹرسٹ، ڈسپلن اور اسٹریٹجی کا کمبینیشن بنا کر دنیا کا سب سے پاورفل آدمی بن کر دکھایا۔ 18 سال کی عمر میں اسٹاک کا کام شروع کیا۔ جان اتنا ڈسپلنڈ تھا کہ لوگ اس پر اپنا پیسہ بھروسے سے لگانے لگے۔ ان کو لگتا تھا اگر جان پیسہ سنبھال رہا ہے تو وہ سیف ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن $10,000 کی انویسٹمنٹ اسے ملی۔ اس وقت یہ اماؤنٹ جوانی میں کام شروع کرنے کے لیے کافی تھی۔ جان ڈی راکفیلر نے اپنا بزنس شروع کیا۔ اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ وہ پہلے $3 ملین کما کر ہی رہے گا، اور پھر اس نے وہ کر دکھایا بنا کسی شارٹ کٹ کے۔ لیکن شارٹ کٹ اسے ملنے والا تھا آئل کے بزنس میں۔ 1859 میں پینسلوینیا میں تیل نکالنے کا طریقہ سامنے آیا اور ہر بندہ تیل کا سوداگر بننے نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں آئل رش تھا۔ لیکن راکفیلر نے کچھ اور ہی سوچا۔ اس نے تیل نکالنے کی دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ اس نے کہا، جنگ میں وہی جیتتا ہے جو گولیاں نہیں، گولیاں بناتا ہے۔ جان نے ریفائننگ بزنس میں قدم رکھا۔ اس نے تیل نکالنے والوں سے را آئل خرید کر اسے ریفائن کر کے بیچنا شروع کیا اور یہاں سے اس نے اپنا امپائر بنانا شروع کیا۔ جان ایک نارمل بزنس مین نہیں تھا۔ اس نے اپنی ریفائنری اسٹینڈرڈ آئل کو دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری بنایا، لیکن صرف کوالٹی کی وجہ سے نہیں، اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے۔ وہ ریل کمپنی سے سیکرٹ ڈیلز کرتا، ان سے کہتا، اگر آپ مجھے ڈسکاؤنٹ دو گے تو میں آپ کو اتنا تیل سپلائی کروں گا کہ آپ کی ٹریس خالی نہیں جائے گی۔ یعنی جو نے صرف پروفٹ نہیں دیکھا، لاجسٹکس اور آپریشن تک پہنچ گیا۔ باقی لوگ جب بے چین تھے کہ تیل کا ریٹ کیا ہو، جان ان کو انڈر کٹ کر رہا تھا۔ اس نے کمپٹیٹرز کو یا تو خرید لیا یا ان کی ڈیل توڑ دی یا پھر ان کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دیا۔
اور اس وقت جب لوگ تیل کو بوتل میں بھر کے بیچ رہے تھے، جون دنیا کو کہتا تیل سستا ہونا چاہیے، سب کے گھر تک پہنچنا چاہیے۔ وقت گزرا اور ایک وقت آیا جب جان ڈی راکفیلر کی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل دنیا کا 70% آئل ایکسپورٹ کر رہی تھی۔ صرف امریکہ نہیں، پوری دنیا اس کی ریفائنری کا تیل یوز کر رہی تھی۔ اور پھر آیا 1873 کی کریش، بلیک تھرسڈے، جب تیل کا ریٹ گر گیا، سب لوگ درد میں تھے، کمپنیز بند ہو رہی تھی، لیکن راکفیلر کے پاس کیش تھا۔ وہ ان سب کمپنیز کو پینس میں خریدتا گیا جہاں لوگ برباد ہو رہے تھے، اور جان کا امپائر اور بڑا ہوتا گیا۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنے امپائر کو صرف ایک کمپنی نہیں رکھا، اس نے اسٹینڈرڈ آئل کو الگ الگ چھوٹی کمپنیز میں ڈیوائڈ کر دیا جو الگ نام سے چل رہی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، لیکن اصل میں وہ سب کمپنیز اسی کی۔ مگر جب جان کا امپائر اتنا بڑا ہوا کہ گورنمنٹ بھی ڈرے، تب پریزیڈنٹ روزویلٹ نے کہا یہ مونوپولی امریکہ کے لا کے خلاف ہے۔ ایک جرنلسٹ ریڈا ٹربیل، جس کے باپ کا بزنس راکفیلر نے برباد کیا تھا، اس نے ایک ایکسپوز لکھا۔ لوگ کان کھول کر سننے لگے، راکفیلر ڈینجرس ہے۔ 6 سال تک کورٹ میں کیس چلا۔ 1911 میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اسٹینڈرڈ آئل کو توڑ دو۔ لیکن راکفیلر دکھی نہیں ہوا، اس نے کہا اگر آپ میرے ایک پلانٹ کو توڑتے ہو میں 10 نئے بنا لوں گا۔ اور جب اسٹینڈرڈ آئل ٹوٹا، اس کے شیئرز الگ الگ کمپنیز میں ڈیوائڈ ہوئے اور جان اور بھی امیر بن گیا۔ اسٹینڈرڈ آئل ٹوٹ کر بنی ایکزن موبل، شیورون، اوموکو، کونوکو اور بھی بہت سی۔ آج بھی دنیا کی ٹاپ آئل کمپنیز میں راکفیلر کی لیگیسی زندہ ہے۔ آج سعودی عرب 55% سے زائد آئل کی ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن آج بھی امریکہ سب سے زیادہ تیل نکالتا ہے۔ وہی امریکہ جو سب سے زیادہ تیل نکالتا ہے وہ امپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے۔ آج مڈل ایسٹ کا تیل دنیا کو چلاتا ہے، لیکن جب راکفیلر زندہ تھا دنیا کا تیل امریکہ کے ہاتھ میں تھا، اور اس کا مالک تھا ایک آدمی، جان ڈی راکفیلر۔ کیا جان ویلن تھا؟ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ جینیس تھا؟ بالکل۔ اس نے دنیا کو تیل دیا، لیکن اس کے رولز پہ۔ اس نے امپائر بنایا، لیکن دوستی سے نہیں، ڈیل سے۔ یہ کہانی تھی جان ڈی راکفیلر کی، دنیا کا پہلا بلینئر۔ اگر آپ اس ویڈیو سے سمجھ گئے ہو کہ پاور صرف دکھانے کے نہیں چھپانے کی بھی ہوتی ہے، تو آپ اس ویڈیو سے سب کچھ سیکھ گئے۔ تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیکسر فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔